نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ آیت مومنین کی وہ صفات بیان کرتی ہے جو اسے اللہ کی ہدایت کے قابل بناتی ہیں۔ تو آئیے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں تین بڑی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت غیب پر ایمان، یعنی وہ لوگ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات، فرشتے، جنت، جہنم، قیامت کا دن اور تقدیر۔ ایمان کا اصل امتحان یہ ہے کہ انسان ان حقائق کو مانے بغیر دیکھے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یہی ایمان بالغیب مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں بلکہ وقت کی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، یعنی اگر نماز قائم ہے تو دین قائم ہے، اور اگر نماز ٹوٹ گئی تو دین بھی کمزور ہو گیا۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور کسی کی ضرورت پوری کرنا بھی۔ یاد رکھیں کہ مال، وقت اور صلاحیت یہ رزق ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگانا ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس آیت میں تین صفات اکٹھی ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، دل کا ایمان یعنی غیب پر یقین۔ نمبر دو، جسم کی عبادت یعنی نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، مال اور وقت کی قربانی یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ تینوں چیزیں جب ایک شخص میں جمع ہو جاتی ہیں تو واقعی متقی کہلاتا ہے، اور پھر قرآن اس کے لیے ہدایت کا نور بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کی روشنی میں یہ جانا کہ مومن کی اصل پہچان غیب پر ایمان، نماز کی پابندی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ تین صفات دراصل ایمان کی بنیاد اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے رزق کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کی ہدایت سے بہرہ مند کر اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔